ایمان کا اندازہ، پیغام نمبر 6، ایمان کا درجہ دوم۔ رومیو 12 باب 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ ناظرین، کوریا اور پوری دنیا کی 3800 شاخوں کے ممبران بشمول متحدہ ریاستہائے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہنڈوراس، پیرو، بولیویا، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز اور افریقی ممالک بشمول کینیا، یوگینڈا، کانگو، برونڈی اور روانڈا اور چین، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل اور مقامی عبادت خانوں کے ممبران جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی خدمات ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے اندازہ پر چھٹا اجلاس ہے۔ اگرچہ آپ نے خداوند کو قبول کیا اور نجات پالی ہے، ہر کسی کے ایمان کا اندازہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسا ایمان رکھتے ہیں جو مشکل سے نجات پانے کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ بعض ایسا عظیم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے طاقتور کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ ایمان کا اندازہ پیغامات کے سلسلے میں میں ایمان کے اندازہ کے مختلف 5 درجات کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ آپ امتیاز کر سکیں کہ ابھی آپ کی گرفت کتنے ایمان پر ہے اور کتنا ایمان حاصل کر چکے ہیں۔ پچھلے اجلاس میں نے ایمان کے درجہ اول کی تشریح کی تھی۔ درجہ اول کا ایمان نجات حاصل کرنے کا ایمان یا روح القدس پانے کا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جس پر کوئی شخص یسوع کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور روح القدس پاتا ہے۔ آسمان میں اس کا نام کتاب حیات میں درج کیا جاتا ہے اور وہ بطور خدا کا فرزند قبول کیا جاتا ہے۔ جب ہم روح القدس پاتے ہیں، ہم نجات کا یقین کامل حاصل کرتے ہیں۔ ہم یسوع پر ایمان لا سکتے ہیں جو مصلوب ہوا، جی اٹھا اور ہمارا نجات دہندہ بنا۔ ایک مرتبہ ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں اور روح القدس پا لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں اسی وقت روح القدس کی آگ سے جل جاتی ہیں اور شفا مل جاتی ہے۔ اور بعض لوگ روح القدس کی نعمتیں مثلا غیر زبانیں حاصل کرتے ہیں۔ ہم معافی کے فضل سے اپنے اندر روشنی محسوس کرتے ہیں اور راحت اور خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ ہماری حمد و ثنا رکتی نہیں اور ہم چرچ حاضر ہونے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ جو روح القدس پا چکے ہیں انہیں پہلے ہی ان چیزوں کا تجربہ کر لینا چاہیے تھا۔ تو کیا آپ ابھی تک وہ راحت اور خوشی رکھتے ہیں؟ آپ میں سے بعض کہہ سکتے ہیں، دن گزرنے کے ساتھ میں مزید راحت اور خوشی محسوس کرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ آپ پہلے اسی معیار کی راحت اور خوشی رکھتے تھے۔ چیدہ لوگ ایسے ہیں جو روح القدس پانے کے بعد ایمان کے درجہ اول پر یہ نہیں کہتے بلکہ درجہ دوم اور سوم کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ آپ ایک باقاعدہ مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، روح القدس آپ میں خوش ہو رہا ہے اور وہ آپ کو معموری دے رہا ہے۔ تاہم اگر آپ کا ایمان بڑھ نہیں رہا اور اسی مقام پر رکا ہوا ہے تو روح القدس آپ کے اندر آہیں بھرتا ہے، پس آپ معموری کھو دیتے ہیں اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی اس طرح محسوس کرتا ہے تو آپ کو خود یہ وجہ معلوم کرنی چاہیے اور فوراً دوبارہ اپنے ایمان کا معائنہ کرنا چاہیے تاکہ آپ ایمان کی عظیم ترین پیمائش پانے کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ تو پھر آج ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایمان کا درجہ دوم کیا ہے اور درجہ دوم ایمان کے ساتھ ہم کس قسم کی آسمانی رہائش گاہ میں سکونت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، درجہ دوم کا ایمان عمل کرنے کی کوشش کا ایمان ہے۔ ناظرین، درجہ دوم کا ایمان عمل کرنے کی کوشش کا ایمان ہے۔ جب لوگ خداوند کو قبول کرتے اور روح القدس پاتے ہیں، ان کا دل جوش میں آ جاتا ہے
اور وہ نجات کی راحت سے بھر جاتے ہیں۔ یہ ایمان کے درجہ اول کی ابتدا ہے، لیکن اس درجہ پر وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں رہتے۔ وہ چرچ حاضر ہوتے اور خداوند پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پرانی عادتیں بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض شراب اور سگریٹ نوشی سے باز نہیں رہ سکتے، غصہ میں آتے ہیں اور سخت الفاظ بولتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں دنیا دار لوگوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتے، لیکن جب وہ پرستش اور عبادتی میٹنگز میں خدا کا کلام سیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا کہ ان کی زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے۔ وہ سبت کو پاک رکھنے اور باقاعدہ دے یکی دینے کے متعلق سیکھتے ہیں۔ وہ خدا کا کلام بھی سیکھتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ غصہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، عیب جوئی نہ کرو، زنا نہ کرو، بیگانہ مال کا لالچ نہ کرو، دعا بھی کرو، محبت کرو، دوسروں کی خدمت کرو، امن کے خواہاں رہو، وغیرہ وغیرہ۔ تب وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجھے تبدیل ہونا اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس وقت روح القدس ان کے دل میں سکونت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے انہیں خدا کا کلام یاد دلاتا ہے۔ رومیو 8 باب 26 آیت کہتی ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ جب خدا کے فرزند خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے بلکہ غیر شرعی کام کرتے ہیں تو روح القدس آہیں بھرتا ہے اور ان کے دل تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ روح القدس کی معموری کھو بیٹھتے ہیں یا اگر آپ اپنے دل میں رنج محسوس کریں، آپ کو جان لینا چاہیے کہ روح القدس آپ کے اندر رنجیدہ ہو رہا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ روح القدس رنجیدہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے دل میں غم محسوس کرتے ہیں اور معموری کھو دیتے ہیں۔ جب وہ فرمانبرداری کرتے اور سچائی پر چلتے ہیں، روح القدس خوش ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنے دل میں اطمینان اور خوشی رکھتے ہیں اور وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ روح القدس کے اس قسم کے کام میں وہ اپنے گناہوں اور برائیوں کو سمجھتے اور کلام پر عمل کرنے کی قوت پاتے ہیں۔ ناظرین، وہ جو ایمان کے درجہ اول پر ہیں، بالعموم وہ جو گناہ کرتے ہیں تو ضمیر کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس درجے پر وہ روح القدس کی آہیں بھی نہیں سنتے، لیکن وہ خدا کا کلام سیکھتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرنے کی خواہش پاتے ہیں، اور جب وہ حقیقتاً خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایمان کے درجہ دوم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ درجہ دوم پر اگر کوئی خدا کا کلام جانتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو وہ روح القدس کی آہوں کو محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، سچائی ایسا نہیں کہتی، اور ضمیر انہیں جھنجھوڑتا ہے اور وہ معموری کھو بیٹھتے ہیں۔ میں اسے سمجھنے کے لیے آسان بناتا ہوں کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے۔ نومولود بچے ننگے بھی ہوں تو شرم محسوس نہیں کرتے، وہ اس حقیقت کو بھی نہیں جانتے کہ وہ ننگے ہیں۔ وہ کوئی اصول نہیں جانتے کہ انہیں لباس پہننا چاہیے، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ شرم کیا چیز ہے۔ بچے اگر رفع حاجت بھی کریں تو وہ نہیں جانتے کہ شرم کیا ہے۔ جب پیشاب کرتے ہیں اور ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کوئی شرم ورم نہیں جانتے۔ کیوں؟ وہ کچھ نہیں جانتے۔ تب ماں کیا کہتی ہے؟ کون سی ماں کہے گی تم نے رفع حاجت کر دی ہے اور تم نے اپنے کپڑے بھگو لیے ہیں اور تمہیں کس طرح شرم نہیں آتی؟ جب چھوٹے بچے کچھ بڑھنا شروع کرتے ہیں
وہ ننگا ہونے میں شرم محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ایک بچی فرش پر رینگتی ہے اور پانی کا کٹورا فرش پر گر جاتا ہے۔ اس کے والدین کو اسے جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کے برعکس اپنے آپ پر سوچتے ہوئے عذر لگانا چاہیے کہ انہیں پانی کا کٹورا بچی کی پہنچ میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے اور چیزوں کو سمجھنے لگتی ہے تو اگر وہ پانی ضائع کرتی ہے تو اسے جھڑکی پڑے گی۔ ایمان میں بالکل ایسا ہی ہے۔ ایمان کے درجہ اول پر لوگ یہ خیال نہیں رکھتے کہ سچائی کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ سچ کو نہیں جانتے۔ خدا ان میں سے کسی کو سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے خداوند کو قبول کرتے اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ بے شک وہ صرف شرمندہ نجات پاتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح بچ سکتے ہیں۔ درجہ دوم کا ایمان پہلے ہی کلام کو جان چکے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ گناہ کرتے ہیں تو روح القدس کی آہ سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ضمیر کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گناہ کرتے رہتے ہیں تو بے شک آپ کا دل تکلیف میں ہوتا ہے، آپ کا دل ایسے جلے گا جیسے گرم لوہے کے ساتھ داغا جا رہا ہو، اور آپ اپنے دل میں تکلیف کو محسوس کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نجات سے بہت دور ہیں۔ ان کو اپنے دل میں احساس ہوتا ہے کہ خدا خوش نہیں ہے۔ ناظرین، درجہ دوم کا ایمان عمل کی کوشش کا ایمان ہے۔ کیا آپ کلام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعقوب 12 باب 26 آیت کہتی ہے، غرض بدن جیسے بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ جب سے انہوں نے خدا کا کلام سنا اور سمجھا ہے، اگر وہ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں تو انہیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، لیکن ابھی وہ ہر چیز میں پوری طرح سچائی پر عمل نہیں کر سکتے۔ وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سچائی سے نہیں چلتے، بلکہ انہیں عمل کرنا چاہیے، اور بعض اوقات روحانی جنگ کے ذریعے سچائی پر عمل کرتے ہیں۔ ابھی تک دوسرے اوقات میں وہ سچائی پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو ایمان کے درجہ دوم پر ہیں، مثال کے طور پر، کیونکہ خدا فرماتا ہے سبت کو پاک رکھو، وہ اسے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاندانی تقریب یا کام ہو جس میں شرکت کرنا ضروری ہو تو بعض اوقات سبت کو پاک نہیں رکھ سکتے۔ وہ کلام کی فرما برداری اور بلا ناغہ دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ مصروفیات کی بنا پر دعا کرنا روک دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ شکایات کے الفاظ کی صورت میں پھٹ پڑتے ہیں، اور جب آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے تو شکر گزار ہونے کے لائق نہیں ہوتے۔ وہ دوسروں کے ساتھ غصہ ختم کرنے اور پرامن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے اور ناراض ہو کر جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ صرف ایمان کے درجہ دوم پر ہیں۔ بے شک وہ ایلڈر، سینئر، ڈیکن یا خادم ہیں، سب ایک جیسے ہیں خدا کی نظر میں۔ وہ ایمان کے درجہ دوم پر ہیں، لیکن ابھی انہیں مایوس ہونا یا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایمان کے ساتھ کوشش میں رہنا چاہیے۔ اگرچہ وہ پوری طرح کلام پر عمل نہیں کر سکتے، خدا مانتا ہے کہ وہ خدا کے کلام پر چلنے والوں کی دیکھا دیکھی نجات پانے والوں کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا کی قوت بھی مانگتے ہیں اور کلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یقیناً محسوس کریں گے کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے پہلے 10 بار گناہ کیے تھے وہ 9 اور 8 بار کریں گے، اور یہ کمی ہوتی رہے گی۔ وہ مزید کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ وہ جو اس طرح کوشش کر رہے ہیں اور درجہ دوم پر ہیں، اور وہ جنہوں نے اس کی کوشش کی تھی اور پوری طرح سچائی پر عمل کر رہے تھے، اس طرح اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، وہ ایمان کے درجہ سوم کے قریب ترین ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ جو ایمان کے درجہ دوم پر ہیں،
محسوس کر سکتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ وہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں اور گناہوں، راست بازی اور عدالت کی بابت سیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی وہ اس دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بطالت پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پس ان کی زندگی میں سے سابقہ طریقوں کا نکلنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں مسیحی زندگی مشکل ہے، یا وہ اپنے دل میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور معموری کھو بیٹھتے ہیں، لہذا وہ ایمان میں زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس درجے پر ان میں سے چند ایمان کو فراموش کر دیتے ہیں اور آسمانی بادشاہت کا قبضہ لینا چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے چرچز میں جاتے ہیں جو گناہوں کی نشاندہی نہیں کرتے کیونکہ وہ آرام دہ مسیحی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، مگر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ سچا ایمان رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ خدا باپ اور ہمارے خداوند اور انبیاء نے نئے اور پرانے عہد ناموں میں گناہوں کی نشاندہی کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ گناہ کو نکالو، لیکن اگر کلیسیائیں گناہوں کی نشاندہی ہی نہ کریں تو ہو سکتا ہے وہاں آپ کو مسیحی زندگی گزارنا آسان لگتی ہو، لیکن آپ مسئلے کو کس طرح سلجھائیں گے اور کس طرح آپ بچ سکتے ہیں؟ آپ کے گناہوں کی نشاندہی ہونی چاہیے اور آپ کو خون کے فدیے کے نظریہ سے گناہوں کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہ سچی مسیحی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ مردہ ایمان اور مردہ مسیحی زندگی ہے۔ وہ روح القدس کی آواز کی سمت سے اپنے کان بند کر لینا چاہتے ہیں جو انہیں ان کے گناہوں کا احساس دلانے کا سبب بنتی ہے۔ وہ بالکل دنیا دار لوگوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ ان کی مسیحی زندگی صرف ایک تکلف ہے۔ جب سے وہ ایمان کے درجہ دوم سے ترقی کر کے درجہ سوم میں آئے ہیں، انہیں درجہ سوم کے لیے پختگی سے عمل کرنا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ پیچھے کو درجہ اول کی طرف گر جاتے ہیں۔ تب دشمن ابلیس اور شیطان اس قسم کے ایمان کو نہ صرف پرکھے گا بلکہ وہ انہیں جسمانی خیالات دیتے ہیں، تھوڑے سے ایمان کے لیے بھی شکوک پیدا کرنے اور دور لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ چھوٹا ایمان رائی کے دانے کی مانند ہوتا ہے، وہ ان سے فضل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہیں دنیاوی چیزوں سے ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ خدا کا فضل اور روح القدس کی معموری کھو دیں گے۔ وہ صرف کبھی کبھار چرچ میں حاضر ہوں گے اور آخر کار روح القدس روٹھ جائے گا، چنانچہ وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ پس پہلا پطرس 5:8 کہتی ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اور پہلا تھیسلونیکیوں 5:19 کہتی ہے، روح کو نہ بجھاؤ۔ اگر آپ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، گناہوں کو نکالنا کتنا بھی مشکل ہو، آپ کو اس عمل میں سے گزرنا ہے اور مخالف پر غالب آنا ہے۔ ہمیں دشمن ابلیس اور شیطان کے خلاف جنگیں جیتنی ہیں اور خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ برکات اور آسمان کی بادشاہی کا صرف یہی راستہ ہے۔ ہمیں دشمن ابلیس کے خلاف جنگیں جیتنا ہوں گی اور خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ واقعی خدا سے محبت کرتے اور آسمانی بادشاہی کے مشتاق ہیں تو سچائی سے عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی کہ کوئی شخص ناقابل یقین بڑا خزانہ چھپا دے اور آپ سے کہے کہ اسے لے لو، لیکن آپ کو وہ جگہ تلاش کرنے کے لیے پورا مہینہ پھرنا پڑے جہاں خزانہ چھپایا گیا ہو۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کچھ دوری تک جاتے ہیں تو آپ سارے خزانہ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حقیقتاً اس پر یقین رکھتے ہیں تو آپ بڑبڑائیں گے نہیں۔ اگر راستہ مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، بلکہ آپ خوشی سے چلتے جائیں گے۔ آپ جس قدر جلد ممکن ہو وہاں جائیں گے۔ کون ہے جو آدھے راستے میں جا کر کہے کہ آگے جانا بہت مشکل ہے؟ کون شکایت کرے گا؟ حتیٰ کہ دنیاوی لوگ بھی ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، بے شک یہ کچھ مشکل بھی ہو۔ یاد کرنے کی کوشش کریں، جب آپ اپنی منگیتر سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ خود کو اپنے ساتھی کے موافق بنانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا تھا جو آپ کا ساتھی چاہتا تھا۔ آپ کو خود میں ایسی تبدیلی لانا ضروری تھا جو آپ کا ساتھی چاہتا تھا۔ اگر وہ لمبے بال پسند کرتا ہے تو آپ کو اسے ذہن میں رکھ کر بال بڑھانا پڑتے، یا اگر وہ چھوٹے بال پسند کرتا تو آپ کو ضرور چھوٹے بال رکھنا پڑتے۔
آپ کو ہر صورت میں اپنے ساتھی کے موافق ہونا ضروری تھا، اس لیے خدا کے احکام ہمیں دیے گئے، کیونکہ خدا ہمیں بہترین آسمانی رہائش گاہ اور برکات دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کی فرما برداری کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ اگر ہم واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کی بادشاہت کے خواہاں ہیں تو خدا کے کلام کی فرما برداری مشکل نہیں ہوگی۔ ہم جب اسے سنیں گے اور سیکھیں گے تو اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم جلدی سے ایمان کے درجہ سوم میں چلے جائیں۔ جیسے میرے لیے کلام پر عمل کرنا بالکل مشکل نہ تھا، میں نے خدا اور خداوند سے محبت کی، میں نے خدا کی مرضی کو سمجھنے کے لیے بائبل مقدس پڑھی، میں نے پرستش کے دوران خدا کا کلام سنا اور گرمجوشی کے ساتھ بیداری کی میٹنگز میں حاضر ہوتا رہا۔ میں جو کچھ سیکھتا اسے فوراً عمل میں لے آتا، کلام کے زیادہ حصہ پر عمل کر سکا، جو ہی میں سنتا اسے سمجھ جاتا، کیونکہ دل میں سے گناہگار خصلتوں کو نکالنے کے لیے میں نے تھوڑا وقت لیا، لیکن اس میں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ میری بیوی مین دعائیہ سینٹر کی صدر نے آمین کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ میرے خداوند کو قبول کرنے کے بعد ہمارے مالک مکان نے ہم پر زور دیا کہ بیداری کی میٹنگز میں جائیں جو اس کے چرچ میں ہو رہی تھیں۔ پس ہم گئے۔ ہم ریوائیول میٹنگ کے بارے کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن پہلے دن سے خطیب کے پیغامات سننے سے مجھے معلوم ہوا کہ خدا کون ہے اور ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے ایک ہفتہ میں بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے صبح کی میٹنگز، دن کی میٹنگز اور شام کی میٹنگز رکھی۔ یا سگریٹ نوشی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جلد ہی شراب اور سگریٹ پینا چھوڑ دیا جو بہت زیادہ استعمال کرتا تھا۔ اس نے کہا ہمیں صبح دعا کرنا چاہیے، پس ہم نے یہ شروع کر دیا۔ میں نے سنا کہ ہمیں سبت پر عمل کرنا چاہیے، پس میں نے کیا۔ میں نے سنا کہ ہمیں خداوند کے سامنے خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے، تب سے میں کبھی خداوند کے سامنے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جب میں نے خدا کا کلام سنا تو اس پر عمل کیا۔ میں نے نہیں سوچا کہ اب میں اسے دل میں رکھوں گا اور بعد میں اس پر عمل کروں گا۔ میں نے فی الفور ان پر عمل شروع کر دیا، اس لیے مشکل مراحل میں سے گزرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں درجہ اول سے درجہ دوم اور دوم سے سوم میں بہت جلد چلا گیا۔ آخری بار خدا نے مجھ پر واضح کیا کہ میرے لیے درجہ اول سے درجہ پنجم تک جانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، درجہ چہارم تک جانے میں زیادہ وقت نہیں لگا، اور پھر میں نے سارا روح مکمل کر لیا اور اپنا چرچ کھول لیا۔ اگر آپ خدا سے سچی محبت کرتے ہیں، بائبل مقدس اور آسمان پر یقین کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ اگر آپ نئے یروشلم کی بابت جانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں کس قسم کی مسیحی زندگی بسر کرنی چاہیے؟ اگر آپ جیسے کلام سنتے ہیں ویسے ہی اس کی فرما برداری کریں تو آپ فوراً درجہ سوم میں جا سکتے ہیں، بے شک آپ نئے ایماندار ہوں۔ درجہ سوم سے بھی آپ درجہ چہارم میں جلدی سے چلے جائیں گے۔ جب میں کسی پاسٹر یا کسی سے بھی کلام سنتا، حتیٰ کہ جب میں درجہ سوم پر تھا، میں نے اس میں اپنے خیالات کی آمیزش نہیں کی، میں صرف آمین کہتا تھا اور جو وہ کہتے تھے اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اگر یہ نیکی اور خدا کا کلام ہوتا تھا تو میں ہر چیز کی فرما برداری کرتا تھا، اس لیے میں درجہ سوم بہت جلدی پاس کر گیا۔ چنانچہ وہ عرصہ جس کے دوران میں درجہ اول اور درجہ دوم پر ٹھہرا بہت مختصر تھا، اور میں نے جلدی سے درجہ سوم پاس کیا اور درجہ چہارم میں چلا گیا۔ جس دن سے میں درجہ چہارم میں گیا مجھ پر برکات امڑ آئیں۔ یہ ایک کے بعد دوسرا دن تھا، چنانچہ میں قرض چکا سکا جو میں نے اپنی 7 سالہ بیماری کے دوران اٹھایا تھا۔ تب سے میں غریبوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ ہم اپنی کلیسیا میں بھی ایسے ارکان رکھتے ہیں، اگر خدا کوئی چیز پسند نہیں کرتا تو وہ اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں، اگر خدا کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے اپنا لیتے ہیں اور ذہن تبدیل کیے بغیر اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ بہت جلد درجہ دوم میں سے گزر کر درجہ سوم میں جا سکتے ہیں۔ خدا آپ سے خوش ہوگا اور ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوگا، تاکہ آپ ہمیشہ روح القدس کی معموری کے ساتھ خدا کے کاموں کی گواہی دینے کے قابل ہوں۔
میرا بڑا بھائی بھی یہاں اس میٹنگ میں آتا رہا ہے، اور میرا سب سے بڑا بھائی گوانگچو میں، وہ بھی گوانگچو مین من چرچ میں اسی طرح کی میٹنگ میں شرکت کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، میں شراب نوشی کا عادی تھا، میں پیے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتا تھا، میں دن کے وقت بھی پیتا تھا، نتیجتاً میں ایک عادی شرابی بن گیا۔ میں ایک دن میں 10 سگریٹ پینے کا عادی تھا، اور شراب تو مجھے ہر روز پینا ہوتی تھی، اور میں ایک پکا شرابی بن چکا تھا۔ خدا کو قبول کرنے کے بعد میں نے فوراً نشہ کرنا چھوڑ دیا، لیکن بعض اوقات ہم کوئی پارٹی یا سالگرہ کرتے تو بھائی اکٹھے ہوتے، تو وہاں وہ شراب نوشی کر شروع کر دیتے۔ تب اگرچہ وہ مجھے شراب پیش کرتے، میں نہ پیتا، میں انہیں شراب تقسیم بھی نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ پہلے وہ تھوڑے مایوس ہوئے، شروع میں مجھے کچھ تکالیف بھی اٹھانا پڑی، لیکن جب میں نے خدا کا کلام سنا تو میں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ سبت کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ خداوند کو قبول کرنے کے تھوڑا عرصہ بعد جو ہی میری والدہ کو علم ہوا کہ مجھے چرچ میں شفا ملی ہے تو اس نے بت بھی پھینک دیے۔ وہ بڑی خوش تھی اور اس نے بہت جلد چرچ جانا شروع کر دیا، اگرچہ چرچ بہت دور تھا اور وہ 70 برس کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کی دعوت پر سیول آئی، میرے تمام 6 بھائی اور بہنیں، اور ہمارے بچوں کو اکٹھا ہو کر پارک جانا تھا، انہیں سیر و تفریح کے لیے دوپہر کا کھانا وغیرہ باندھنا تھا۔ اتوار کے دن ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے خدا کے کلام کے مطابق اتوار کے روز چرچ جانا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ اتوار کے بجائے کوئی دوسرا دن مقرر کر لیں، کیونکہ میں اتوار کے روز کچھ اور نہیں کر سکتا۔ جب میں ایک نیا ایماندار تھا، میں نرمی سے بولنا نہیں جانتا تھا، بس میں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ میری والدہ دور سے آئی تھی اور میرا خاندان جمع تھا۔ میں نے اتوار کے دن ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میری بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ اگر اتوار کے روز اس کے بھتیجوں کی شادی ہوئی، اس نے تقریبات میں شرکت نہیں کی۔ جب یہ 2، 3 اور 4 مرتبہ ہوا تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اتوار کے روز کہیں بھی شرکت نہیں کرے گی۔ ایک بار انہیں سمجھ لگ گئی تو آئندہ انہوں نے اسے تکلیف نہیں دی، بلکہ بعد میں انہوں نے کہا ایک ایماندار کو ایسی ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حالانکہ جب ہم نئے ایماندار تھے ہم نے سمجھوتا نہیں کیا، ہم نے صرف خدا کے کلام کی فرما برداری کی اور اس کے پیچھے چلے۔ اسی وجہ سے میں جلد ایمان کے درجہ چہارم میں جا سکا، اور حتیٰ کہ جب میں ایک ڈیکن تھا، خدا کے طاقتور کام ظاہر ہوتے تھے۔ چرچ کے افتتاح پر خدا کی قدرت مردے زندہ کرنے، اندھوں کو آنکھیں دینے اور گونگوں کو زبان دینے کے واسطے مجھے عطا ہوئی۔ وہ جو کینسر کی آخری سٹیج پر تھے اور وہ جو ویل چیئر پر آئے تھے، انہوں نے شفا پائی اور اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے۔ وہ جوڑے جو بانج تھے وہ دعا کے ذریعے اولاد حاصل کرنے کو آئے۔ ٹریفک حادثات میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئیں۔ یہ چیزیں تب سے ہونے لگی ہیں جب سے چرچ کا افتتاح ہوا ہے۔ ان دنوں سردیوں میں انہوں نے زہریلا کیمیکل جلایا، چنانچہ سردی میں بہت سے لوگ گیس کے زہر سے ہلاک ہو گئے۔ وہ جنہوں نے کئی گھنٹے یا ساری رات گیس میں سانس لی تھی، وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے ٹیکسی یا کسی دوسری چیز پر ہمارے چرچ تک لائے گئے۔ جائے حادثہ پر زیادہ وقت گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے حواس کھو چکے تھے۔ میرے پاس آنے کے بعد میں نے دعا کی اور دیکھا کہ کتنا وقت لگتا ہے، صرف 2 منٹ لگے۔ ان کے بدن جو بے حس و حرکت اور سرد ہو چکے تھے، وہ دعا کرنے کے 2 منٹ بعد معمول پر آ گئے۔
مجھے دھیان رکھنا تھا کہ کتنا وقت لگتا ہے۔ 2 منٹ کے بعد وہ معمول پر آ گئے۔ ان میں کوئی اثرات باقی نہ رہے۔ آپ میں سے بہت سے یہاں ہیں جو میرے دعا کرنے کے وسیلہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ پاسٹر چا نے بھی دعا کے وسیلہ شفا پائی تھی۔ کیا اس میں کوئی اثرات باقی ہیں؟ وہ لگ بھگ مر چکا تھا لیکن زندہ ہو گیا۔ بس اس کی شکر گزاری کے طور پر اس کی بیوی آج بھی رضاکارانہ طور پر ہر جمعے کو میرے گھر کام کرتی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سینئر ڈیکن یووینڈ وک کم جو درجہ سوم پر پہنچ چکی ہے، اس کا تقریباً سارا جسم جل چکا تھا۔ خدا کی قدرت مجھے عطا ہوئی کیونکہ میں کامل روح میں جا چکا تھا۔ میں نے کامل روح میں جانے کے بعد اس چرچ کا آغاز کیا۔ ناظرین، وہ پاسٹرز اور خادمین جو غلوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ہر وقت ان ارکان پر توجہ رکھنی چاہیے جو درجہ اول اور دوم پر ہیں۔ لیکن جب کمزور ایمان کی اصلاح کریں تو آپ کو ایک چیز کے بارے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کی تلاوت میں رومیو 12 باب 3 آیت کہتی ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ جیسے کہا گیا، جب آپ اصلاح کریں اور ان کے ساتھ گھریلو عبادات رکھیں، آپ کو ان کی اصلاح ان کے ایمان کے اندازہ کے مطابق کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک نیا ایماندار جو صرف اتوار کی عبادت میں شریک ہوتا ہے اور دوپہر کو اپنی دکان کھولتا ہے۔ اگر آپ اسے کہیں کہ اگر تم پورے سبت کا خیال نہ رکھو تو نجات نہیں پاؤ گے، کیا ہوگا؟ خوش قسمتی سے ہو سکتا ہے کہ وہ پورے سبت پر عمل کرنے والے شخص میں تبدیل ہو جائے، لیکن زیادہ قیاس ہے کہ وہ اکتاہٹ محسوس کرے گا اور اتوار کی صبح کو بھی عبادت میں آنے کے لائق نہیں رہے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ مسیحی زندگی بہت مشکل ہے۔ ابھی وہ اتوار کو دکان بند کرنے اور عبادت میں شریک ہونے والا ایمان نہیں رکھتے۔ بس آپ کو ان پر زور نہیں دینا چاہیے، ان کے ایمان کو بڑھنا ہے کیونکہ وہ صرف ایمان کے درجہ اول یا دوم پر ہیں۔ اگر وہ ان حالات میں مر بھی جائیں تو وہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ صرف ایک بچے کا ایمان رکھتے ہیں، وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن ایک شخص جو درجہ سوم پر ہے، جو پورے سبت پر عمل کر سکتا ہے اور پابند ہے، وہ سبت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو خدا اسے معاف نہیں کرتا، مگر درجہ اول پر وہ اس شخص کو معاف کر دے گا۔ درجہ دوم پر خدا اس شخص کو کئی طریقوں سے نصیحت کرتا ہے لیکن اس شخص کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن درجہ سوم پر ہوتے ہوئے اگر ایک شخص سبت کی خلاف ورزی کرتا ہے، خدا معاف نہیں کر سکتا بلکہ اپنا منہ اس شخص کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ شخص جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی درجہ چہارم یا پنجم پر ہے تو وہ سبت کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پس ہمیں اس کے بارے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 2 آیت میں پالوس رسول کمزور ایمان والوں سے کہتا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ انہیں دودھ دینے سے مراد ہے کہ وہ کم سن بچے ہیں، نومولود بچے صرف دودھ پیئیں گے، وہ ایمان کے درجہ اول پر ہیں۔ اگر ہم درجہ اول والوں کو وہ ایمان کے درجہ اول پر ہیں، اگر ہم درجہ اول والوں کو درجہ سوم کے کام کرنے پر مجبور کریں تو وہ ہضم نہیں کر سکتے اور اسے ٹھکرا دیں گے۔ بعض لوگوں کے لیے ان کو چرچ میں لانا اور ان کا اندراج کرنے کے بعد آپ کو انہیں اتوار کے روز ان کے گھروں سے چرچ لانا جاری رکھنا ہوگا۔ شاید وہ 2 ماہ تک چرچ آئیں اور پھر آنا بند کر دیں، تب آپ ان کے پاس جائیں، ان میں ایمان کا بیج بوئیں اور انہیں چرچ واپس لائیں۔ کئی بار یہ دہرانے کے بعد آپ کو اسے تھک کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، آپ کو مڑ کر اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ ابتدا میں آپ کا ایمان کیسا تھا؟ اگرچہ آپ ابتدا میں اس طرح کے نہیں تھے، بہت سے لوگ اس طرح عمل کر سکتے ہیں، بس آپ کو انہیں سمجھنا ہے، ان کے پاس جانا ہے، ان میں ایمان کا بیج بونا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ پچھلے دنوں کلیسیا کی ایک شاخ کے ایک خادم نے مجھے لکھا، کہنے لگا اس کی کلیسیا میں ایک نیا ایماندار ہے،
اس ممبر نے کئی مہینوں تک چرچ میں شرکت کی اور پھر آنا بند کر دیا۔ بس یہ پاسٹر اس کے وہاں جاتا اور وہ دوبارہ چرچ آتا ہے، لیکن کچھ وقت بعد اس شخص نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے اور چرچ آنا چھوڑ دیا۔ یہ پاسٹر بہت دل برداشتہ ہوا اور اسے چھوڑ دینے کے متعلق سوچنے لگا اس معاملے میں کیا کرنا ہوگا۔ تب اس نے اپنا ذہن بدلا اور اس ممبر کے پاس دوبارہ گیا۔ بے شک وہ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے بہت دور تھا۔ جب وہ اس سے ملنے گیا، اس نے اس پاسٹر کو خوش آمدید کہنے سے پہلے کہا کہ چرچ بہت دور ہے اور وہ یہ پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ چرچ میں مزید شرکت نہیں کرے گا۔ لیکن اب وہ پاسٹر کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ کہتا ہے اسے ایک بڑی چیز کا احساس ہے۔ ہاں، ایک ایماندار کی نشوونما کرنا آسان نہیں ہے۔ جو دودھ پیتا ہو اسے نرم غذا اور پھر سخت غذا کھانے کے لیے تیار کرنا، لیکن آپ کو تحمل، محبت اور یقین کے ساتھ اس کی پرورش کرنی ہے، جس طرح آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ کیا ہوگا اگر ہم اس بچے کو گوشت کھلا دیں جسے دودھ کی ضرورت ہے؟ بے شک ہم سوچیں گے کہ ہم تو اس بچے کو اچھی خوراک دے رہے ہیں، اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نئے ایماندار کو فراموش کر دیں جو سبت پر مناسب عمل نہیں کرتا۔ آپ کو چاہیے کہ اسے وقت اور موقع دیں تاکہ وہ سمجھے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ سبت پر عمل کیا جائے تو خدا کس قدر خوش ہوتا ہے، اور حقیقی گواہیوں کے ساتھ سبت پر عمل کرنے سے ہم کیسی روحانی اور مادی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح ان میں ایمان کا بیج بو سکتے ہیں اور انہیں قوت فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ عمل کر سکیں۔ بیماریوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ جب ایک نیا ایماندار جو زیادہ ایمان نہیں رکھتا بیمار پڑتا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ کر فوراً ڈاکٹر کو دکھانے سے منع نہیں کر سکتے کہ آپ دعا کے ذریعے بیماری سے شفا پا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس چرچ میں بہت سے تصدیق شدہ معاملات اور کئی گواہیاں ہیں، چنانچہ آپ ان کے ذریعے ان میں ایمان کا بیج بو سکتے ہیں اور ان کو اپنے ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے آنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنا ایمان ظاہر نہ کریں تو دوسروں کو ان پر زور نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ گھریلو عبادتی میٹنگ رکھیں تو انہیں مشورہ دیں۔ یہ مشنری کام ہے۔ آپ سب کچھ اپنے ایمان کے ساتھ نہ کریں بلکہ دوسرے لوگوں کے ایمان کا اندازہ بھی کریں۔ بس آپ کو خدا کی محبت کو محسوس کرنے اور آسمانی بادشاہت کے مشتاق ہونے کے لیے کمزور ایمان رکھنے والوں کی مدد کرنا چاہیے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے ایمان کے درجہ سوم کی جانب دوڑیں۔ تو پھر ان کے لیے کس قسم کی آسمانی رہائش گاہ تیار ہے؟ جو ایمان کے درجہ دوم پر ہیں۔ میں اگلے اجلاس میں آپ سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ میں پیغام کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، ایمان کا درجہ اول اور دوم ایمان میں ابتدائی درجات ہیں۔ اگر آپ ایمان کے اس اندازہ کے ساتھ نجات پاتے ہیں تو آپ وہ نجات پاتے ہیں جو شرمندہ سمجھی جاتی ہے۔ ایمان کے درجہ اول پر ہوتے ہوئے آپ شرمندہ نجات پائیں گے۔ درجہ دوم پر آپ پہلی سلطنت میں جائیں گے۔ آپ نے محض شرمندہ نجات کو پانے کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے وہ گناہ بھی نہیں نکالے جو انہوں نے خدا کے کلام کو جانتے ہوئے کیے تھے کہ جب خدا سے ملیں گے۔ عبرانیوں 12 باب 14 آیت کہتی ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ کرنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ اب آپ نے روح کی بابت سیکھا ہے، اب فردوس اور جہنم کو جانتے ہیں۔ پس آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت ایسا کیوں کہتی ہے۔ آپ نے سیکھا کہ فردوس میں جانے پر بھی آپ ہمیشہ کے لیے خدا کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خدا کا کلام سراسر سچائی ہے۔ جب بھی وہ دوسرے ایمانداروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہوشیاری کے ساتھ گناہوں کو نکالنے کے لیے کوشش کی تھی،
جبکہ خود تو دوران زندگی وہ سست تھے، وہ پریشانی اور شرم محسوس کریں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھے کہ اس زمین پر پریشانی اور شرمندگی کیا ہے، ایک بار آپ کی روح آپ کے بدن کو چھوڑتی ہے اور عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، تو آپ صاف جان لیتے ہیں، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس جہان میں آپ نے کس قدر شرمناک زندگی گزاری ہے۔ آپ صرف اجالے کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے۔ آپ ان ایمانداروں کو نہیں دیکھ سکتے جو درخشاں نور میں ہیں۔ اگر وہ آپ کے اپنے بچے یا والدین بھی ہوں، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ بہت شرمسار ہوں گے۔ خدا ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتا ہے، اور ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ جنہوں نے چند ماہ قبل یا چند سال قبل اپنی مسیحی زندگی کا آغاز کیا ہو، اگر وہ لگن سے خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت جلد درجہ سوم میں جا سکتے ہیں۔ وہ جو اس طرح کی ہوشیار مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ روح کے ہو جائیں گے، اپنی دعاؤں کے جوابات پائیں گے اور حل ہار میں خوشحال ہوں گے۔ ان کی گواہیاں نہیں رکیں گی۔ وہ جو اپنے گناہوں کو نہیں نکالتے، انہوں نے لمبا عرصہ پہلے خداوند کو قبول کیا تھا، وہ گواہی کے لیے زیادہ چیزیں نہیں رکھتے، اور وہ روح القدس کی آواز کو اچھی طرح سن سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو کافی عرصہ پہلے مسیحی نہیں تھے، وہ روح القدس کی آواز سن سکتے اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اگر وہ اس کی فرمانبرداری کریں۔ جو کچھ انہوں نے سنا ہے، اور وہ بہت سی روحانی چیزوں کا تجربہ کریں گے۔ درجہ اول پر میرے تجربے کے ساتھ میں کچھ نہیں جانتا تھا، پس میں روح القدس کی آواز نہیں سن سکتا تھا، مگر درجہ دوم میں سے میں نے روح القدس کی آواز شروع کی۔ خدا نے روح القدس کی آواز سننے کے لیے میری تربیت کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نیا ایماندار تھا۔ وہ جو خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتے ہیں روح القدس کی آواز سن سکتے ہیں۔ وہ جو فرمانبرداری کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کو جیسے سنیں گے ویسے ہی آمین کے ساتھ اسے قبول کریں گے۔ بے شک منادی کرنے والا پاسٹر ہو، چھوٹا خادم ہو یا سیمنری کا طالب علم ہو، آپ خدا کے کلام میں اپنے خیالات شامل نہ کریں اور نہ اسے فلٹر کریں۔ وہ جو فرمانبرداری کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ روح القدس کی آواز سننے کے قابل ہوں گے۔ جسمانی طور پر بھی اگر ایک کم سن بچہ بڑے بچے کی طرح اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ اپنے والدین کا بھرپور پیار پائے گا۔ اسی طرح اگرچہ کسی کے ایمان کا درجہ کم ہے، اگر وہ ایماندارانہ اعمال ظاہر کرتا ہے جو اس کے ایمان سے بڑے ہیں، خدا اس سے خوش ہوگا اور خدا زیادہ واضح ثبوت دے گا کہ وہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ نئے ایمانداروں سے بہت سی گواہیاں سنتے ہیں۔ وہ کلیسیا کے لیے نئے ہیں مگر انہوں نے کچھ بیماریوں سے شفا پائی ہے یا جوابات حاصل کیے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی پوچھتے ہیں اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ وہ نئے ایماندار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی تمام دعاؤں کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ وہ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایمانداروں کے ساتھ پرستش کرنے اور رفاقت رکھنے میں بڑی راحت ہے۔ وہ چھوٹی عباداتی میٹنگز میں جانے اور خدا کی حمد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہوشیاری سے خدا کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایمان کے درجہ چہار والوں جیسے اعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مستقل طور پر جوابات حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ جواب حاصل نہیں کرتے رہتے۔ 2 یا 3 ماہ کے بعد انہیں دیکھیں، ان کی گواہیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس معموری کو ہمیشہ قائم رکھنا اچھا ہوگا، لیکن آزمائشوں یا امتحانات میں یا جب وہ کسی وجہ سے خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، وہ فضل کو کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ درجہ چہارم ایمان والوں جیسے مزید کام نہیں کرتے۔ وہ واپس درجہ اول پر چلے جاتے ہیں، البتہ اس وقت سے وہ تمام دعاؤں کے جوابات نہیں پا سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ شوق کے ساتھ خدا کا کلام سنیں گے اور اس پر اپنے دل اور کاموں کے ذریعے عمل کریں گے۔ ایسا کرنے سے ممکن ہے آپ کا ایمان اس درجہ کی طرف بڑھ جائے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ اس زمین پر اور آسمان کی بادشاہت میں خدا کے پیاروں کی گواہیوں سے لطف اندوز ہوں۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں، آمین۔
بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے
کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔